اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محبت کرے اللہ کے لیے، محبت کرے، جو کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، یعنی محبت کی جو غرض ہے وہ کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، محبت کی جو غرض ہے وہ کوئی اپنا خاص مقصد نہیں ہے، اپنی کوئی لالچ دی وجہ تو نہیں محبت ہووے تو ماذ اللہ دی رضا دے واسطے ہو، ماذ اللہ دی رضا واسطے۔ اور اے بندہ دعا منگے کہ مولا اے مہربانی فرما، اے نصیب فرما کہ اے حالت ہوئے کہ بندے کی محبت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، بندے کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ کسی سے محبت کرے۔ اور یہ درجہ بہت بڑا ہے کہ بندہ جب پھر اس حالت پہ ہو کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو یقیناً وہ بندہ جو محبت کرنے والا ہے اور پھر وہ دوسرا بھی کرتا ہو تو دونوں، ورنہ یہ قیامت کے دن نورانی ممبر پائے گا اور نورانی چہرہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ کوئی بندہ اس کی وجہ سے محبت کرے، اس کی وجہ سے دشمنی رکھے۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرے گا، اس کی محبت میں اخلاص ہوگا، اس کی محبت میں خالصیت ہوگی، اس کی محبت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے جو محبت کرتا ہوگا، اللہ کے لیے جو محبت کرتا ہوگا، اس کی محبت میں خالصیت ہوگی، اخلاص ہوگا اور وہ خالص محبت ہوگی۔ اب اس محبت کے لیے ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ وہ بندہ محبت جو ہے صرف ان بندوں سے نہیں جو اس کے سامنے ہیں، بعض دفعہ کچھ چیزوں سے بھی محبت کی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور بعض دفعہ وہ سامنے نہیں ہے بندہ تب بھی اس سے محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اس کی ایک مثال، اب دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان ہیں، مسلمان کی یہ نشانی ہے، مومن کی یہ نشانی ہے، وہ ان سے محبت رکھے گا، وہ ان سے محبت رکھے گا۔ اقبال نے کیا ہی کہا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے، کہ تیرا بازو جو ہے اسے کسی بارود کی ضرورت نہیں، تیرا بازو جو ہے اسے جو طاقت ہے اس طاقت کے لیے، تیرے بازو کی طاقت کے لیے تجھے کسی خاص جو ہے تو سمجھے کہ مجھے ایٹمی طاقت کی ضرورت ہے، یہ تو سوچے گا تو تجھے اپنے رب پہ وہ بھروسہ نہیں۔ تو یہ خیال کر تیرے بازو میں توحید کی قوت ہے، تیرے بازو میں توحید کی قوت۔ اور آپ یہ یقین کریں کہ ایک بندہ پوری روئے زمین میں سے ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ اپنی توحید کی طاقت پہ بھروسہ رکھے، اپنے رب پہ بھروسہ رکھے، اور وہ کہے کہ میں لڑوں گا پوری دنیا کے کفر سے، تو پوری دنیا کا کفر جن کے پاس ایٹمی ساری طاقتیں ہوں وہ تھر تھر کانپے گا کہ یہ مسلمان پھر کھڑا ہو گئے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد آسمان سے آتی۔ اور پھر دوسری بات کہ وہ بندہ سامنے ہو یا نہ ہو اس سے محبت ہوتی ہے، یہ نشانی ہے ایمان کی۔ اب صوفیاء جو ہیں وہ دور دور، بعض بندے زندگی ساری گزر جاتی ہے، اب سادے جٹ جڑے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا دربار نہیں ویکھیا انہاں نوں تو دور، لیکن نہ جو آندا ونجے تے انہیں کرنٹ پیدا ہو جانا۔ وہ محبت جو ہے وہ کس کے لیے؟ یقیناً وہ اللہ کے لیے۔ کل ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی کہ میرے لیے دعا کریں فون پہ، تو میں نے کہا بھائی تم بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ غیب کے لیے دعا کرے تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو وہ بندہ نا بڑی کمال کی بات کرتا ہے نا جواب میں، کہتا ہے جی اس میں اخلاص ہوتا ہے نا،
اس میں اخلاص ہوتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے جلد قبول ہوتی ہے۔ اور یقیناً اخلاص تو ہوتا ہے کہ بندہ سامنے نہ ہو، سامنے والا تو شاید کوئی دیکھ کے اس لیے یہ بات آ جائے، لیکن جب وہ سامنے ہی نہیں ہے اور نیت بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ اس سے آگے حدیث ہے، عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضور ارشاد میں افضل اعمال یہ ہے کہ بندہ محبت بھی اللہ کے لیے کرے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ جل شانہ رب فرماتا ہے پیارے میرے لیے عمل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام عمل کرتے ہیں، اب کنز المال شریف ہے، عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا یہ فرمایا نہیں، پھر عمل، پھر پوچھتے ہیں مولا وہ خود بتا دے کہ تیرے لیے کون سا عمل کروں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے محبت بھی میرے لیے کرو، دشمنی بھی میرے لیے رکھو، یہ عمل مجھے پسند ہے۔ اب وہ دوسرے اعمال سے یہ عمل رب تعالیٰ جل شانہ کو بڑا پسند ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، یہ ناراضگی جو ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، ناراضگی جو ہو وہ بھی۔ میں نے ایسے کچھ لوگ دیکھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا ہے کہ ان کی ذات کے لیے کوئی کچھ کہے انہیں کچھ فرق نہیں آتا، ان کی ذات کے لیے کوئی انہیں کچھ کہے انہیں کچھ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے رسول یا اللہ کے کسی پیارے کے لیے کوئی کچھ کہے وہ بگڑ جاتے ہیں، یا شریعت کے لیے کوئی کچھ کہے میں نے انہیں بگڑتا ہوا دیکھا ہے، ان کا غصہ ان پہ پورا غصے کی حالت میں انہیں دیکھا ہے، اور وہی بندہ اسے اس کی ذات کے لیے کچھ کہا گئے تو اس نے یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ اسے کچھ سنائی دیا ہے یا نہیں، بالکل اسے کوئی فرق نہیں آیا۔ تو یہ بات اس بات کا نتیجہ ہے، یہ بات یہ حالت جو ہے یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے، اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ ایک عالم صاحب کے پاس ایک کامل عالم باعمل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آیا وہاں، تو آتے ہی اس نے ایک سوال کیا، انہوں نے اس کے سوال کا جواب دیا، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ جاہل تھا، وہ بے وقوف تھا، وہ کہتا ہے اس عالم صاحب کو کہ تم بے وقوف ہو، تو ان کے چاہنے والے بگڑ گئے، وہ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، انہوں نے فرمایا کچھ نہ کچھ اسے جانے دیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بیٹا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے۔ اب وہی بندہ جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں، وہی بندہ اس کے سامنے کوئی شریعت پاک کے لیے بات کرے یا رب رسول کو، میں نے اسے غصے کی حالت میں دیکھا ہے، تو یہ بتائیں اس کی محبت کس کے لیے اور اس کی دشمنی کس کے لیے ہے؟ اور استاد عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ایک بندے نے آ کے آپ کو کچھ تکلیف دی ہے، کچھ فرق نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آیا بالکل، نہ کوئی زبان پہ الفاظ آئے، لیکن سامنے ایک خطیب صاحب خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے خطاب میں اس طرح کہا ہے کہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات جب انہوں نے کہی ہے اس خطیب صاحب نے، تو سب کھڑے ہو گئے محفل میں، سب کہنے لگے یہ جاہل ہے۔ اب یہ کچھ لفظ سے، اب وہی بندہ میں نے ان کو یہ حالت جو غصے کی جو تھی یہ کیوں تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ ان سے برداشت نہیں ہوا، جیسے کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا غصیلا ہے، اسے غصہ جلد آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں رب رسول کے معاملے میں جلد غصہ آ جاتا ہے، انہیں رب رسول کے معاملے میں جلد غصہ آ جاتا ہے۔ تو اب وہ ساتھ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یہ جاہل ہے۔ اب بات جو ہے بھئی وہ بندہ بہت بڑا عالم مشہور تھا، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ پایا کہ اس میں کون سی خرابی ہے۔ تو وہ جو تھا، وہ بزرگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی غیرت رکھتے تھے، اور انہیں برداشت نہیں ہوا کہ رب کے بارے کوئی اس طرح کے الفاظ کہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو محبت بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ اب محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، کوئی ملک پاکستان میں ہو یا وہ جاپان میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ سعودیہ میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو حضور کا غلام،
تو مومن کو جو ہے اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بلکہ حدیث شریف میں حضور نے اس طرح انگلیاں ڈال کے فرمایا ہے مومنوں کی مثال اس طرح ہے، مومنوں کی مثال اس طرح ہے۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جب کہا جاتا ہے نا کہ فلاں جگہ پہ کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جو یہ اب سوچے نا کہ یار میں تو محفوظ ہوں، تو یقیناً وہ منافق ہے، یقیناً وہ منافق ہے۔ اگر اسے تکلیف ہوئی ہے تھوڑی یا زیادہ ہوئی ہے تو پھر اسے مبارک ہو، اس کے اندر ایمان ہے، اسے مبارک ہو، اس کے اندر ایمان ہے۔ اور جسے مسلمانوں کی عزتوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، مومنوں کی عزتوں کوئی پرواہ نہ ہو، جسے مسلمانوں کی جانوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو یقیناً اس بندے میں ایمان نہیں ہے، وہ ضرور منافقت کا حصہ رکھتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود، تلاوتوں کے باوجود، نمازوں کے باوجود، صدقہ اور خیرات کے باوجود، حج اور عمرے کے باوجود وہ منافقت کا حصہ رکھتا ہے اندر، چونکہ یہ ایسی نشانی ہے کہ مومن کو تکلیف ہو اور مومن محسوس نہ کرے، اس پر ایک نہیں اللہ کے حبیب کی کئی احادیث مبارکہ۔ اور مومن جو ہے وہ یہ درد رکھتا ہے، اسے ایک مومن کو تکلیف ہو دوسرے محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً یہی وجہ ہے کہ کسی ایک جگہ مسلمانوں کو تکلیف ہو تو دوسری جگہ والے تڑپ اٹھتے ہیں، انہیں وہ تکلیف جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو جب تم محبت رکھو گے اللہ کے لیے اور دشمنی رکھو گے اللہ کے لیے، تو ایک تو یہ ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور دوسرا یہی حالت ہے جو آپ کو یہ درد عطا کرے گی۔ ہوں ایک تقسیم ہے ملک دے وچ، صوبے کتنے نے؟ 4۔ تو ہوں جڑے پنجاب والے نے وہ پنجابی ہیں، بھاویں جوڑی ہیں، تے جڑے بلوچستان والے نے وہ بلوچین، بھاویں ایک تقسیم ہوئی ہے نا۔ تے ہن انہاں دے ذہن جو بچپن تو پایا جائے بھئی تساں پنجابی ہو، تساں بلوچی ہو، تساں اور شے ہو، تساں اور شے ہو، تو ٹھیک ہے۔ تے جو انہوں نے یہ سمجھایا جائے بھئی اے رہنا تھنا الگ ہے، تساں مسلمان ہو، وہ مسلمان ہو، ایک شے ہو۔ یہ تقسیم ہے مکانی، تقسیم ہے تھوڑا مکان جڑا ہے وہ الگ ہے، انہیں تساں ایک شے ہو۔ اے ہن کوئی ایسا ہوئے جڑا انہاں نوں ہی دسے تے انہاں نوں ہی دسے، پھر اے سمجھ جاون تے سارے نوں سمجھ آئے بھئی اساں چاہے بلوچیاں چاہے پنجابیاں ہیں، اے سارے اساں ہاں پاکستانی۔ تے ہن انہاں نے یہ کوئی دسے بھئی تساں پاکستانی ہو تے اے نال جڑے ہندوستان دے وچ بیٹھے نے مسلمان، وہ بھی تھوڑا حصہ نے، وہ بھی تھوڑا حصہ نے۔ تے ہن جے کوئی انہاں نوں سمجھاون والا ہوئے تے یہ سارے جے سمجھ جاون بھی سارے مسلمان ساری جان اور وہ سارے جسم دا حصہ نے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہاں تو پہلے بڑا مقام عطا فرمایا۔ بس ایک کوئی جگانے والا چاہیے جو انہیں بتائے کہ بھائی تمہارے لیے یہ جو تقسیم ہے کہ بس تم پکڑ کے بیٹھے ہو اپنی جگہ کو، یہ میری میں پنجابی ہوں، بس پنجابی ہوں۔ تو پنجابی ہے مکان کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے نہیں ہے، ایمان کے لحاظ سے تو مسلمان ہے، محمد ہی ہے۔ اس تے اینیاں گلاں نے نا اسے لفظ تے من حب للہ، اللہ دے واسطے محبت ہوئے۔ بندہ دوستاں بیلیاں دے نال محبت رکھے نا، کوئی لالچ ہوئے اس کوئی برکت نہیں ہوندی، اللہ جان دے۔ وہ ایسی لعنت وسدی ہے نا، ایسی نحوست ہوندی ہے اودے اوتے کہ وہ خود اس نحوست دے وچ دن رات غرق ہوندے نے۔ تے جو وہ محبت وہ اللہ دی رضا دے واسطے ہوئے، پھر وہ دی نشانی کیڑی ہے؟ جوان ہوئے تے بھاویں ہون پکی عمراں دے تے بھاویں بڈھی عمراں دے، وہ دوست نو چنگے پاسے گھن کے ویندا پیا تو محبت اللہ واسطے، واہ واہ نشانی ہے۔ اگر لے کر جاتا ہے اچھی طرف تو وہ ضرور محبت اللہ کے لیے، اگر اسے لے کر بری طرف جاتا ہے تو پھر وہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جو نیٹ دی تھوڑی نیٹ والی جاری ہے تو اس نیٹ دے اتے جاری جڑی اللہ واسطے تساں ہے نا، اگر بندہ دور ہے تے تھوڑے نال سلام کلام ہے تے وہ بندہ تھانوں جو لنک بھیجدا ہے فلماں دے تے تھانوں وہ رخ دکھاندا ہے کسے ہور دے، تو اودی محبت تھوڑے نال اللہ دے واسطے نہیں۔ تے جے تھانوں آدا ہے یار اے چنگی شے یا اس پاسے لگ یا اینوں ذرا باندھی کیتا چکر کو جھٹ تلاوت کر لئی کر، تے یقیناً وہ تھوڑا دوست ہے اور اودی محبت تھوڑے نال اللہ دی رضا دے واسطے۔ اور اگے فرمایا من عطا للہ، کسی کو کچھ دے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دے اللہ کی رضا کے لیے۔
اللہ اکبر. یہ بڑا مقام ہے یار. بندہ جڑے کچھ دیون لگے نا تے مقصد یہ ہوئے اللہ دی رضا واسطے. اللہ دی اچھا یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو یہ تساں غور کرو نا اس تے. بندے دیکھو برادری تو مجبور ہو کے کئی کام کر دین چا انہیں کئی آدن پہ میں دوست تو مجبور ہوں, کئی جناب والا اپنے علاقے تو مجبور ہو کے کوئی کام کر دیں. تو کیا ہی مبارک ہے وہ بندہ جڑا رب تو مجبور ہے. وہ مجبور ہے اس گل تو کہ میں تو رب راضی کرنا ہے, وہ اس گل تو مجبور ہے میں تو رب راضی کرنا ہے, اور کچھ ہے یا نہیں میں انہوں راضی کرنا ہے. وہ دے واسطے کیا ہی بات ہے. اور وہ بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. وَمَنَا لِلَّهِ, اور کسی کو کچھ نہیں دیتا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. کسی کو کچھ دیتا ہے تو بھی, اور کسی سے یعنی روکتا ہے کسی چیز کو اسے نہیں دیتا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. یہ سادی جی مثال ہے. بندہ جڑا ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے اس نو مال عطا فرمائے. ہوں دو بندے نے دہائی غریب نے, ایک ایمان والا ہے ایک ایمان والا کوئی نہیں. ہوں وہ اس نو دیندا پیا جہدے وچ ایمان ہے, تے اس نو نہیں پیا دیندا جہدے وچ ایمان کوئی نہیں. وہ کہندے واسطے دیتا ہے. اللہ اکبر. اب جس میں یہ چاروں باتیں ہیں, جس میں یہ کون کون سی, محبت بھی اللہ کے لیے, دینا بھی اللہ کے لیے اور روکنا بھی. اب جس میں یہ چاروں باتیں ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں فقط استکمل الایمان, تحقیق اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تحقیق اس کا ایمان تے ہن اساں یہ چاروں گلاں بڑیاں بنائیاں کو پڑیاں نہیں بھئی بندہ گھنسی تے بس تیار ہے کم. یہ چاہیے جلے تساں کم کرن لگو یا گل کرن لگو اس ویلے خیال کرو بھئی مینوں اگر یہ غصہ جے آیا کھڑا ہے دیکھاں یہ رب دی رضا واسطے ایویں انہاں رہے کہ نہیں بھائی. بندہ غصے چ کھڑا ہے اس ویلے ایک کو گل سوچو تے بھئی یار دیکھیں یہ غصہ میرا اللہ دی رضا دے واسطے. بندہ جے گھر غصہ کیتی کھڑا ہے گھر نال کئی بندے ہوندے نے گالاں کڈدے نے ایک ایک درجن جناب کٹھے ایک ہی گل تے ہن انہوں اپنے آپ کو پوچھ لے یار میرا غصہ دیکھاں رب دی رضا دے واسطے. ایک بندہ میرے کول آ گیا سردیاں, آدھا جی میرا پتر ایتھے آیا ہے. میں کہا آیا وا تے جانا سامنے بیٹھا ہی خیر ہوئے. آدھا جی گھروں ناراض ہوا ہے. میں انہوں بلایا میں کھوریا آ گیا. میں کہا بھائی دس تو گھروں ناراض ہویا کھجی آ جا. میں کہا خیر ہوئے. آدھا جی میں ہمشیرہ نو آکھے سالن پا کے دے تو اس دیر کی تھی میں غصہ آ گیا. میں غصہ آ گیا. میں وہ کول پوچھا میں آخا تیں ہمشیرہ کول کدی پوچھا بھائی تو نماز پڑھنی ہے کہ نہیں. آکھے جی نہیں. میں آخا کدی تیں اس کول پوچھا بھائی دوپٹہ کریندی ہے کہ نہیں. آکھے جی نہیں. میں آخا کدی اس کول پوچھا ہی ہے بھائی تو ڈرامہ کیوں دیکھ دی, غیر محرم ہے تیرے دیکھنا تو ٹھیک نہیں. آکھے جی نہیں. میں آخا بے وقوف اس تے غصہ کرنا ہی کہ اس تے کرنا. یہ کیڑی یہ غصہ ہوں یہ تیرا غصہ جڑا کھانے واسطے ہے. بندہ جڑا ہے وہ اپنے گھر بعض دفعہ وہ کپڑوں دی وجہ تو غصہ کر ویندا ہے, وہ بندہ کھانے پینے تو غصہ کر ویندا ہے. تے اس بندے جے کدی نماز دے واسطے غصہ نہ کیتا اوئے کیوں نہیں پڑھی نماز ہیں, وہ کیا اکسی رب دی بارگاہ جو غصہ وہ کدے واسطے, اس کی ناراضگی کس کے لیے تھی. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتا ہے دشمنی بھی اس کے لیے رکھتا ہے اور دیتا بھی اللہ کے لیے روکتا بھی اللہ کے لیے, اس کا ایمان مکمل ہے. اس کا ایمان مکمل ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب کا صدقہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو, جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے جیب ملے نہ ڈھوئی ہو, دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے
کی جانن یاری کوئی ہوئے کلمہ سانو پیر پڑھایا باہو باہو اے کلمہ سانو پیر پڑھایا باہو تے میں صدا ساگنی ہوئی